اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عزت شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً پہلے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہیں جیسے کہ اس کا ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس سال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس بات کی خاص نصیحت کر رہا ہے کہ تم اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کرو۔ ڈر، خوف، تقویٰ یہ انسان کی زندگی کو سنوارنے والا نسخہ ہے۔ جس انسان کے زندگی میں تقویٰ اور طہارت آ جائے، وہ انسان دینی معاملات، دنیاوی معاملات، اپنے اور غیر سب کے ساتھ تقوی کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں اس تصور کو زندہ رکھیں، تازہ رکھیں کہ اللہ میری باتوں کو سنتا ہے، اللہ میری حرکتوں کو دیکھتا ہے، میرے ہر کام کا روز قیامت محاسبہ ہوگا، مجھے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، میرے کیے کا بول کا جواب دینا ہے۔ یہی تقویٰ ہے۔ جس انسان کی زندگی میں یہ آ جائے وہ کامیاب ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق تقاتہ۔ کیا مطلب؟ حق تقاتہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے ڈرا جا سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ڈر اور خوف ہم اپنے دل میں بٹھا سکیں۔ ڈر اور خوف کسی کا نہیں سوائے اللہ کے۔ حق تقاتہ کا مطلب ہے کہ ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہماری نیکیاں، یہ سب کی سب صرف اللہ کے لیے ہوں۔ تقویٰ اور اللہ کا خوف یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں مخلص رہیں، ہم اپنی عبادتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل کریں۔ عبادت ہم کرتے ہیں، عادت کے مطابق کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، لیکن جب تک عبادت میں یہ عنصر شامل نہ ہو جائے کہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مجھے یہ ادا کرنا ہی ہے، جب تک میری عبادت میں یہ عنصر اور یہ جذبات داخل نہیں ہوگا تو عبادت میری پرواز نہیں کر سکتی، نہ میری ضرورتوں کو پوری کر سکتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بینہ میں بیان کیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جتنے قومیں اس دھرتی پر گزری ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت یہی تھی کہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو، ریاکاری چھوڑو، دکھاوا چھوڑو، میں چھوڑو، ایک دوسرے کے لیے اور مسابقہ، فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں مسابقہ کرو، رضائے الہی کے لیے ایک دوسرے کو آگے بڑھنے سے کوشش کرنے کی تاکید اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے دوسرے حصے میں بیان فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ۔ دیکھو تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اسلام کی حالت میں آنا؟ موت کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کو اپنے خاتمے کا ایک خواہش اپنے دل میں پانا چاہیے۔ مومن اپنے دل میں حسن خاتمے کے جذبے کا یہ کیا ہے وہ جذبہ پروان چڑھنا چاہیے۔ میرے آپ کے مومن کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میرا خاتمہ اچھا ہو، میرا خاتمہ اچھا ہو۔ خاتمہ اچھا ہوگا کیا مطلب ہے؟ یہ آج معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کسی کا آخری بول، جس کسی کا بول آخری لا الہ الا اللہ ہے، یہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میری آپ کی مومن کی زندگی کی یہ محنتیں کس کے لیے، کیوں ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا حاصل ہو، جہنم سے دور ہو، جنت میں میرا داخلہ ہو، یہی تو میری غرض ہے، یہی میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی جنت کا مستحق مجھے قرار دے۔ یہی تو ایک مومن کا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کب حاصل ہوگا لا الہ الا اللہ، جس کے آخری بول آخری کلمہ یہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ بات اچھی طرح ہم ذہن میں رکھیں، یہ بول جتنے آسان لگ رہے ہیں اتنے آسانی سے جاری ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر عمل نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ کے جو شرائط ہیں، ان شرائط کو جب تک ہم نہیں پوری کریں گے اس وقت تک یہ کلمہ دیکھنے میں دو چار لفظ ہیں لیکن جاری نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں لقنوا موتاکم عند موتاکم لا الہ الا اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں اپنے موتا کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اس تلقین سے، اس کے زبان سے یہ جاری ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ آپ کی محنت سے، آپ کی کوشش اور کاوش سے ایک آدمی جنت میں داخل ہو گیا تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ اس لیے دوستو یہ مطلب لوگوں نے دوسرا نکالا، لوگ قبرستان میں کھڑے ہو کر تلقین کرتے ہیں، بعض لوگ قبر پر ہاتھ رکھ کر کرتے ہیں، بعض لوگ یوں ہی کرتے ہیں کہ اے بندے اب فرشتے آئیں گے، لا الہ کیا من ربو کا پوچھیں گے، تم لا الہ الا اللہ کہو، من نبیوں کا پوچھیں گے، محمد رسول اللہ کہو، ما دینوں کا پوچھیں گے، تم دینی الاسلام کہو۔ یہی تم آ گئے ہم مسلمان۔ اللہ کے بندو لقنوا موتاکم کا مطلب ہے جس کسی کے پاس ملک الموت حاضر ہو جائے، نزا کا عالم ہو، وہ آدمی دنیا سے بے خبر اپنی آخرت کو دیکھ رہا ہو، اس کے سامنے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے رہو، بلند آواز سے کہتے رہو، زور زور سے کہو، تاکہ وہ آدمی آپ کی اس آواز کو سن کر آپ کی آواز پر توجہ دے اور کلمہ پڑھے۔ تلقین کا مطلب یہ ہے قبر پر ہاتھ رکھ کر تلقین کرنا نہیں ہے، تلقین زندے کو کی جاتی ہے۔ اللہ کے بندے مردے کو تلقین کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ہم اپنے مرنے والے بھائی بہن کے سامنے بیٹھ کر کلمے کی تلقین زور زور سے کریں تاکہ وہ آدمی ہماری آواز کو سن کر کلمہ ادا کر سکے۔ حسن خاتمہ جس انسان کا، جس مسلمان کی موت کلمے پر ہو جائے وہ اس کا حسن خاتمہ ہے۔ انشاءاللہ
اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا۔ دنیا میں علامت کیا ہے حسن خاتمہ کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت المومن بعرق الجبین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ آگے پیچھے ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کو جب موت آتی ہے، اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، مومن کو جب موت آتی ہے تو اس کے پیشانی پر پسینہ چھوٹتا ہے۔ مومن جب مرتا ہے تو اس کی پیشانی گیلی رہتی ہے، پسینہ چھوٹتا ہے اس کی پیشانی پر۔ یہ کیوں چھوٹتا ہے اس فلسفے میں مجھے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی موت اب سے علامت مومن کی یہ ہے کہ اس کی پیشانی پسینہ آلود ہوتی ہے۔ یہ خواہش کیجیے اور آپ کو کرنی چاہیے کہ اللہ میری موت کلمے پڑھ کر، اللہ میں جب مروں تو میرے پیشانی پر کیا وہ پسینہ جاری ہو، نہ کہ میری صورت لونی ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو تاکید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو کون سا دین پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ دین پسند ہے ما داوم علیہ عبد، جس پر بندہ مداومت کرتا ہے، وَإِن كَانَ قَلِيلًا، اگرچہ کہ وہ عمل بہت مختصر ہو لیکن اس پر مداومت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے ساتھ خوش ہے۔ وہ دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ اسلام اس کا پسند ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مدیمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مداومت کے ساتھ ہوتا تھا۔ جو بھی کام کرتے آپ مداومت کے ساتھ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی انسان کو جس کسی سے محبت کرتا ہے استعمل، اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کا مطلب کیا ہے؟ استعمال کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی سعادت اس کو عطا کرتا ہے۔ دیکھ لیجیے میں اور آپ اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں میرے اور آپ کے لیے نجات ہے۔ میں اگر اپنی زندگی کے اس عمر میں، میری حیات کی اس عمر میں بھی اگر میں نیکیوں پر مداومت نہیں کرتا، نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ جو آدمی نیکی کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ بار الہ جو نیکی کی توفیق دیا اس پر مجھے مداومت اختیار کرنے کی توفیق دے، تاکہ میں اس چھوٹے سے عمل سے تیری رضا حاصل کر سکوں۔ محترم دوستو، کلمہ لا الہ الا اللہ بولنے میں بہت مختصر ہے، جاری ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے آپ نے فرمایا تلقین کرو، اس لیے آپ نے فرمایا تلقین کرو۔ آپ کو معلوم ہے یہ موت جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے خاتمہ جس انسان کو نصیب ہو جائے اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ کے نبی حدیث علیہ السلام کی دعا کو پڑھ کر دیکھیے، سورہ یوسف پڑھتے ہیں ہم ماشاءاللہ، دعا کو پڑھیے، کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، بار الہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا کر، اسلام کی حالت میں موت عطا کر، مجھے مسلمان بنا کر، یعنی میں اسلام پر رہوں ثابت قدم، اس وقت مجھے موت عطا کر، والحقنی بالصالحین، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ مجھے جوڑ دے، مجھے بادشاہت عطا کیا، علم عطا کیا، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، سب چیزیں تو دنیا بھر کی مجھے عطا کیا، لیکن میں ایک خواہش کرتا ہوں میری موت مسلمان کی موت ہو، میری موت ایک عبد کی موت ہو، مومن کی موت ہو، اور میرا حشر صالحین کے ساتھ ہو۔ کیا چیز ہوگی؟ اللہم رفیق اعلیٰ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سکرات کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھا اٹھا کر کہتے تھے رفیق اعلیٰ سے مجھے ملنا ہے۔ اس لیے دوستو
جب تک میں اور آپ اپنی زندگی میں نیکیوں کو داخل نہیں کریں گے، نیکیوں سے محبت نہیں کریں گے، محبت سے کیا ہو نیکیوں سے لگاؤ نہیں ہوگا، اس وقت تک ایسی امیدیں خواب اور بیکار کی باتیں۔ یاد رکھیے، حسن خاتمہ کے لیے سب سے پہلا سبب اللہ کا تقویٰ ہے۔ حسن خاتمے کا دوسرا ذریعہ اللہ کا تقویٰ، اور دوسری چیز اللہ کے اوامر پر جن چیزوں کے کرنے کا اللہ حکم فرماتا ہے ان پر مداومت، کرے چھوڑے نہیں، مداومت، اس پر پابندی کرنا چاہیے۔ حسن خاتمے کی تیسری علامت یاد رکھیے، نواہی سے، اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ان چیزوں سے بالکل یا اجتناب، حتی المقدور ان چیزوں سے دور رہنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حسن خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا کیا مانگے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہمارے سامنے ہے، اور آدمی کو اپنی زبان میں جو آپ زبان بول سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اللہ خالق ہے ساری زبانوں کا، اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے آپ کے جذبے کو۔ دعائیں لمبی جو کرتے ہیں وہاں پر حسن خاتمے کا ایک اضافہ کیجیے۔ اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، میرا خاتمہ اچھا ہو اور میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو، یہ کیجیے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ مرتے ہیں، بعض لوگ حادثات میں مرتے ہیں، بعض لوگ بیماریوں میں مرتے ہیں، بعض لوگ بڑی آفتوں کے ساتھ مرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے، سبق ہے۔ ہم اگر ان چیزوں کو ایک مومن کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اپنی زندگی میں بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو یہ روٹین ہے، کائنات کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ سمجھتے ہیں تو میری آپ کی اصلاح کو یہ کر نہیں سکتا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آئے، ایک بدو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت، اسلام قبول کیے، لوگوں نے، صحابہ نے ان کو دین سکھایا اور وہ چلے گئے۔ جب کسی جنگ میں مال غنیمت تقسیم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تقسیم کیا، ان کے لیے بھی ایک حصہ مقرر کیا۔ صحابہ لے آ کر ان کا وہ حصہ ان کے حوالے کیا، تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے دیا، ہم لے آئے۔ وہ لے کر جو آدمی تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا ما ھذا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا حصہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ تاریخی جملہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی اتباع ان چیزوں کے لیے نہیں کیے، ہم آپ کی اتباع جنت کے لیے کیے ہیں، اور ہماری خواہش، میری یہ خواہش ہے کہ میں یہاں پر تیر مارا جاؤں اور اس کی راہ میں شہید ہوں، اور شہادت کے شہیدوں کے ساتھ میں اٹھایا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جذبے کو دیکھ کر کہا ان تصدق، اگر تم سچ کہتے ہو یصدق اللہ، اللہ تمہارے اس جذبے کی تصدیق کرے گا۔ اور آپ ساتھ جب وہ اس کے بعد آپ اتنا ہی واقعہ ہو، مال غنیمت وہ لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کا، میں اس کے لیے مسلمان نہیں ہوا ہوں، میرا جذبہ ہے کہ میں شہادت اختیار کروں، میرے نرقرے میں تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں۔ آپ نے کیا کہا جملہ؟ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس جذبے کی تصدیق کرے گا، تمہارے اس جذبے کی تصدیق کرے گا۔ پھر جنگ بھی ہے، اس جنگ میں وہ واقعی ان کے حلق میں تیر لگا تھا، ان کی خواہش کے مطابق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی تھی، اے اللہ تیرا یہ بندہ مہاجر تھا، اسلام قبول کیا، اس نے نیک جذبے کے ساتھ میرے سامنے یہ کہا تھا کہ وہ شہادت کی موت پڑنا چاہتا ہے، وَأَنَا عَلَيْهِ شَهِيدٌ، اللہ میں اس کے اس بات پر میں گواہ ہوں، اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ یہ تھے ہمارے صحابہ، زندگی کو شہادت کے لیے جیتے تھے ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف زندگی کو شہادت کے لیے جینے کا جذبہ رکھتے تھے، جب جا کر یہ اسلام، یہ مذہب، یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے
بیماریاں مختلف ہیں، مختلف بیماریوں میں جو انسان مرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت، بیماری کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس پہنچے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کرتے ہوئے فرمایا کیا حال ہے؟ کہا اس بیماری نے، ایک لفظ کہا بیماری کے لیے، اس بیماری نے پورے جسم کو چلا کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کو گالی مت کہو، یہ بیماری اللہ کی طرف سے مومن کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ تو کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گناہ اس بیماری کی وجہ سے جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر جلنے کے باوجود اگر اس کو ابتلا ہے، پریشانی ہے، تو اس کے درجات کی بلندی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ طب میں مرتے ہیں، کتنے لوگ پھسلی کی مرض، ذات الجم کا لفظ آتا ہے، طب کا ذکر آتا ہے، جو لوگ ایسی بیماریوں میں مرتے ہیں، جو لوگ پلیٹ میں، پیٹ کے درد سے، یہ پیٹ کے کینسر سے، یہ ایسی مہلک بیماریاں ہیں جن کا علاج ناممکن ہو رہا ہے، ایسی بیماریوں میں مرنے والے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا۔ مومن توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، مغفرت، بیماری کفارہ ہے، بیماری گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب یہ پاک صاف ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے گا۔ وہ قرآن مجید کی سورہ فجر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب مومن کی موت آتی ہے تو یہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، مومن کے آنکھ سے پردہ ہٹا دیا، مرنے والے کی آنکھ سے کہیں، مرنے والے کی آنکھ سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، یہ دنیا کے علاوہ دوسری دنیا میں دیکھتا ہے۔ ملائکہ نظر آتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ٹاٹیا مخمل کا کپڑا دیکھ رہا ہے، وہ فرشتوں کی خوشبو کو سونگھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے مرنے والوں کو ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں بعض لوگ، دراصل یہ لوگ ان ملائکہ کو، فرشتوں کو سلام کرتے رہتے ہیں۔ بعض کو دیکھتے ہوں گے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہیں مرنے والے، مطلب یہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے ان کا دل کانپ رہا ہے، یہ ڈر رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ملائکہ مار کر ان کی روح کو نکالتے ہیں، ان کی روح کو نکالتے ہیں، کہتے ہیں چلو جہنم کی طرف، اس کا وعدہ تم سے کہا گیا تھا۔ صرف فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس مومن کی موت اچھی ہونے والی ہے، جو حسن خاتمہ کا حقدار ہے۔ ملائکہ ادب سے بیٹھ کر کہتے ہیں آؤ نکلو یہاں سے، چلو یہ جسم چھوڑو، چلو ہم تم کو اس مخمل کے کپڑے میں لے جائیں گے، تم کو علیین میں اللہ کے حکم سے رکھیں گے، اللہ کے حکم سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیں گے مومن اس کی روح نکل رہی ہے تو اس کے پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم کسی کے موت پر رہو، مرنے والے کے پاس، اس کے آنکھوں کو بند کرو۔ کیوں بند کرو؟ مومن مرنے والا اپنی روح کو فرشتوں کے ہاتھوں میں اتباع کرتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اس کو روح لے کر فرشتے نکل رہے ہیں، ڈراؤنا ہوگا منظر، آنکھ کھلی ہوگی میت کی، اس لیے اس کو بند کر دو، آنکھوں کو، اس کے منہ کو بند کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے موقع پر انتقال ہو چکا تھا، ابو سلمہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آنکھ کھلی ہے، منہ کھلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آنکھوں کو بند کیا، منہ کو بند کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب روح نکلتی ہے تو آنکھ، نظر مومن کی یا انسان کی نظر روح کی اتباع کرتی ہے، اس لیے جب تم رہو ساتھ میں، پاس میں، تو فوراً سب سے پہلے تم آنکھوں کو بند کرو۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سننا تھا۔ ابو سلمہ کے گھر والے رونے چلانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے کہا دیکھو جو تم کہو گے اس پر اللہ کے فرشتے آمین کہیں گے۔ میت کے بارے میں اچھے الفاظ کہو، اچھی دعا کرو، ہر ایک کو اس کا مزہ چکھنا ہے، مجھے بھی چکھنا ہے، آپ کو بھی چکھنا ہے،
اس لیے دعا کریں مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے متعلقین کو، ہمارے جن کے ہم پیارے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، ان سب کے لیے حسن خاتمے کی دعا کریں۔ حسن خاتمے کی دعا اور دیکھیں دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن وفات پاتا ہے وہ حسن خاتمے کی علامت ہے، حسن خاتمے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچاتا ہے۔ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو زندگی دیا، اس زندگی میں ہم نے جو کیا اس سے سچی توبہ کی سعادت نصیب فرما، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، عورتوں کو یہ کیا غیر محسوس گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، یہ فون، یہ نیٹ، یہ واٹس ایپ، یہ انٹرنیٹ، یہ جو غیر محسوس طریقے سے ہم گنہگار بن رہے ہیں، اللہ اس کی شناخت کو، اس کی قباحت کو محسوس کر کر سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم کو دین پر ثابت قدم رکھ، دین پر چلنے کی توفیق عطا کر، اور مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین۔